سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ مکمل کیا تھا۔ آیت نمبر 261 اور یہ تیسرے سپارے کا جہاں 3 رکوع مکمل ہوتے ہیں، چوتھا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، اپنے مال خرچ کرنے والوں کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، اس نے اگائے 7 بالیں، 7 خوشے، سنبلۃ، جس کو ہم سٹا کہتے ہیں، خوشہ، اور اس کی جمع سنابل۔ تو مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر ایک دانہ بویا گیا، اس سے ایک پودا ہوگا، اس پودے کی آگے 7 شاخیں ہوئیں، اور ہر شاخ کے اوپر ایک خوشہ، ایک سٹا لگا، جس میں فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے میں، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دانہ زمین میں بویا گیا تو اس سے 700 حاصل ہوئے۔ تو یہی مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی، کہ ایک کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 700 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور یہ 700 جو ہے اس پہ بھی کوئی حد نہیں ہے کہ یہاں ختم ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ اتبع یتبع اتباع، پیچھا کرنا، پھر وہ اس کا پیچھا نہیں کرتے جو خرچ کیا، یعنی خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے اور تکلیف نہیں دیتے۔ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس کا پیچھا نہیں کرتے، یعنی خرچ کرنے کے بعد جس پہ خرچ کیا ہے نہ تو اس پہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی خرچ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، لیکن خرچ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کو دیا ہے پھر بعد میں احسان نہ جتلایا جائے کہ میں نے تمہیں دیا تھا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، دیکھو میری وجہ سے تمہیں یہ ملا، فلاں ملا، یہ، اور نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے، نہ اس پر احسان جتلایا جائے۔ تو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے کہ بعد میں پھر جس پر خرچ کیا ہے اس پر نہ احسان جتلایا جائے، نہ تکلیف اس کو دی جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم،
ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات کرنا اور بخش دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف دینا ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالی وہ بے نیاز ہے، حلم والا ہے۔ اب یہ اگر کسی کو دیا ہے اور اس کے بعد اگر اس کو تکلیف دینی ہے تو اس سے بہتر اچھی بات کرنا اور بخش دینا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات سائل جو ہے وہ اس طرح مانگتا ہے کہ وہ یعنی شرافت کے حدود سے آگے نکل کر، اور خاص طور پر عام یعنی مانگنے والوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں، جب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں دینا ہے تو اب وہ پھر بدتمیزی اور گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھی یعنی ان کو بخش دینا اور اچھی بات کرنا، یعنی اگر کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو اچھے طریقے سے اس کو یعنی کہا جائے بھئی اس وقت نہیں ہے پھر دیا جائے گا، یا تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، یعنی اچھے طریقے سے قول معروف، نیکی کی بات اور بخش دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف دینا۔ ہمارے دور کے عظیم مفسر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، قرآن پاک میں جگہ جگہ صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے بہت سے مقامات پہ، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور صدقہ و خیرات کی بہت ترغیب دی ہے، کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے دولت معاشرے میں گردش کرتی رہتی ہے، غرباء اور فقراء کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور رفع عام کے بہت سے کام سر انجام پاتے ہیں۔ ملک و ملت کی بقا میں صدقہ و خیرات کا بہت بڑا دخل ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کئی رستے ہیں، کئی جگہ ہیں۔ علم دین کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا، دینی مدارس کی مدد کرنا، مساجد بنانا، لائبریری بنانا، سرائے محتاج خانے، اسی طرح ضرورت مندوں کے اور مختلف بیماروں کے علاج معالجے کے لیے کوئی اسپتال بنا دینا، ان کو دعائیں فراہم کرنا، جو لوگ اپنے مقدمات کے لیے اخراجات نہیں برداشت کر سکتے ان کے اخراجات اٹھانا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں سے جو تنگ دست ہیں ان کی مدد کرنا، فقراء اور مساکین کی کفالت کرنا، قرض کی ادائیگی میں مقروض لوگوں کی مدد کرنا، یعنی یہ مختلف طریقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب 10 گنا۔ بعض احادیث میں 70 گنا ہے۔ یہاں مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ اس کو بویا جائے تو 700 اس سے حاصل ہو، یعنی ایک نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا۔ اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب
10 گنا یا 70 گنا یا 700 گنا یا 700 بھی زیادہ، تو اس میں یعنی کس کو 10 گنا ملتا ہے، کس کو 70 گنا، کس کو 7 گنا 700 گنا، اور کس کو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس میں مختلف اس چیز کی توجیحات پیش کی ہیں۔ سب سے جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ نیت اور اخلاص، کہ انسان کس نیت سے خرچ کر رہا ہے اور اس کے اندر اخلاص کتنا پایا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا۔ جو جتنی اچھی نیت سے خرچ کرے گا اتنا ہی زیادہ پھر اس کو ثواب ملے گا۔ اب خرچ جو ہے بہت سے لوگ، اب یہ دیکھیں خصوصی طور پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ اس جنگ کے لیے جانا ہے تو سب لوگ اس میں اپنی طرف سے مالی حصہ ڈالیں، کہ مجاہدین کی سواریوں کا انتظام کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا رستہ ہے، اتنے زیادہ اخراجات ہوں گے۔ تو سب لوگوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ میں ساز و سامان کے پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 دینار سن۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں ان کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت نہیں تھا، ان کے پاس جتنا تھا انہوں نے اتنا ہی خرچ کیا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے مزدوری کی تھی تو مجھے اس کے عوض میں کچھ کھجوریں ملی، تو میں نے آدھا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھی ہیں اور آدھی آپ کے پاس حاضر کی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور ان کی تحسین فرمائی، ان کے لیے دعا فرمائی۔ منافقین نے اس پہ اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی مذمت فرمائی۔ ایک طرف جو زیادہ دے رہے تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ ریاکار ہیں، یہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور جو تھوڑا لاتے تھے وہ کہتے تھے ان کھجوروں سے کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو یعنی کثیر خرچ کر رہے ہیں نا مومن صدقات میں، ان کو تانے دے رہے ہیں یعنی ریاکاری اور دکھلاوے کے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور جو نہیں پاتے مگر ان کی اپنی جہد یعنی محنت مزدوری سے جو ان کو ملا، یعنی جس طرح وہ صحابی لائے تھوڑی سی کھجوریں کہ میں نے مزدوری کی تھی، رات کو کسی کے باغ کو پانی دینے کے لیے مزدوری کی، اور جو کھجوریں ملی آدھی گھر والوں کے لیے چھوڑی، آدھی آپ کے پاس حاضر کرنا، تو ان کو فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، ان کے ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کھجوروں سے کیا بن جائے گا، کیا حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ٹھٹھا کرنے مذاق کرنے کی سزا ان کو دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ نیت دیکھی جاتی ہے کہ کس نیت سے انسان خرچ کر رہا ہے۔ وہاں صرف کمیت کو نہیں کیفیت کو بھی دیکھا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مال کتنا خرچ کر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کے اخلاص کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک میں نے سنی تھی لیکن خواہش تھی کہ کہیں لکھی ہوئی ملے، تو من جدہ وجدہ کوشش کی تو ایک جگہ لکھی ہوئی بھی مل گئی، یعنی سیرت کی کتابوں کے حوالے سے، کہ بروز قیامت ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کی نیکیوں اور گناہوں کا حساب ہوگا،
تولی جائیں گی تو نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جاؤ ایک نیکی کسی سے مانگ لاؤ، تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ان نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، تمہیں جنت بھیج دیا جائے گا۔ اب وہ جائے گا ایک نیکی مانگنے کے لیے، سب سے مانگے گا، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، عزیزوں سے، کوئی بھی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بھی ابھی ہم نے خود پیش ہونا، پتہ نہیں ہمارا کیا حساب بنے گا، تو ہم کیسے نیکی دے دیں۔ وہ پریشان پھر رہا ہوگا تو ایک آدمی اسے کہے گا بھی کیا بات ہے تو بڑا پریشان ہے؟ وہ کہے گا مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، میں جنت جا سکتا ہوں، صرف ایک نیکی چاہیے لیکن مل نہیں رہی، اس لیے میں پریشان ہوں۔ وہ کہے گا چل میرے پاس ایک ہی ہے، زندگی میں ایک ہی نیکی کی تھی، چل یہ تو لے جا، تو جنت میں چلا جا، مجھے دیکھا جائے گا ایک نیکی کے ساتھ میں کون سا جنت میں چلا جاؤں گا، تو اس لیے تو جا نہ جنت میں، تو میں پھر بعد میں دیکھوں گا۔ وہ ایک نیکی لے کر خوشی خوشی حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ تجھے کس نے یہ نیکی دے دی؟ اس سے عرصہ معاشر میں، ہنگامہ معاشر میں وہ کون سا سخی ہے جو یہاں بھی سخاوت کر رہا ہے اور تجھے اس نے نیکی دے دی؟ وہ عرض کرے گا رب ذوالجلال ایک آدمی ہے، حکم ہوگا جاؤ اس کو لے کے آؤ، اس کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہاں کوئی بھی نیکی نہیں دے رہا اور تو نے نیکی دے رہی ہو۔ وہ عرض کرے گا یا رب ذوالجلال میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، ایک ہی نیکی میں نے زندگی میں کی تھی، تو میں نے کہا چلو اس کا تو بھلا ہو جائے، یہ تو جنت میں جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو دونوں ہی جنت میں چلے جاؤ۔ تو نیکی جو ہے وہ کسی وقت بھی ضائع نہیں ہوتی ہے، اور اس میں نیت اور ارادے کو دیکھا جاتا ہے کہ کس نیت اور ارادے سے، اور خلوص کتنا ہے اس میں، اس حساب سے 10 گنا یا 70 گنا، 700 گنا، اس سے بھی زیادہ۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ من جاء بالحسن فلہ عشر امثالہا، اور پھر آگے یہ مثل الذین ینفقون اموالہم، یہ 700 گنا، تو حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب ذوالجلال میری امت کے لیے اور زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور زیادہ کرے گا۔ حضور نے عرض کی یا رب ذوالجلال اور زیادہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہاں علامہ سعیدی صاحب نے ایک اور چیز بیان کی ہے کہ صبر والوں سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہے، آسان تو نہیں ہے، بہرحال جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہو تو پھر آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نسبت جو آگے چیز بیان کر رہے ہیں کہ خرچ کرنا آسان ہے، لیکن جب انسان پہ کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے جس پہ اس کا مال ضائع ہو گیا، تو اس پہ صبر کرنا یہ انسان کو، یعنی جب انسان خرچ کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے بھئی چلو میں نے نیک کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا ایسا، اور اس کا ثواب عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن جب اچانک کسی کا مال ضائع ہو گیا تو اس میں یہ بھی نہیں ہوتا ہے بھئی کہ اس کا کوئی مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی صبر کرتا ہے، کوئی ناشکری کے کلمات، بے صبری کے کلمات زبان پہ نہیں لاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ دوبارہ تو اس 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کا اجر و ثواب بیان فرمایا۔ پہلی آیت میں صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب، اور دوسری آیت میں یہ فرمایا کہ یہ اجر و ثواب تب حاصل ہوگا جب صدقہ دینے کے بعد احسان
نہ جتلایا جائے، نہ تانا دے کر تکلیف پہنچائی جائے۔ اور تیسری آیت جو ہے اس میں فرمایا کہ اگر کسی کو صدقہ دینے کے بعد تانا دے کر اس کو اذیت پہنچائی جائے، تکلیف پہنچائی جائے، تو اس سے بہتر، یعنی اس صدقے سے بہتر تو یہ ہے کہ کوئی نیک اور اچھی بات کہہ دی جائے۔ مثلا سائل سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اس سے معذرت کرے، یا اس کے کسی اور دینے والے کی طرف رہنمائی کرے، یا کسی مسلمان کو کوئی نصیحت کرنا، اس کی خیر خواہی کی بات کرنا، کسی کو نیک مشورہ یعنی اچھا مشورہ دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد انسان دل آزاری کرے، تکلیف پہنچائے۔ یعنی عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسان خرچ کرنے کے بعد پھر جس پہ خرچ کیا ہے اس کو یعنی مختلف طریقوں سے اس پہ احسان جتلایا جاتا ہے اور اس کی تکلیف دی جاتی ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کی مدد کی ہے، اگر وہ تمہارے مشورے کو ناپسند کرتا ہے تو پھر اس کو مشورہ بھی نہ دو۔ بھائی کسی کی خدمت کی ہے، عموماً ہوتا تو یہی ہے کہ، اور چاہیے بھی کہ ٹھیک ہے بھائی تم اس طرح یہ کاروبار کر لو، یہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن اگر نظر آتا ہو کہ اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی تو پھر یہ بھی نہ کیا جائے۔ بھائی ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں دے دیا، اب آگے اس کی مرضی ہے، وہ جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے، اگر اس کو مشورہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو وہ بھی اس کو نہ دیا جائے۔ شاہ صاحب یہ شرط بھی ہے نا کہ محلہ ہونا چاہیے، میرا پھیرا دین یہ شرط تھی دسیا کرو۔ اچھا جی، تو اگر اس کے بعد یعنی انسان خرچ تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد احسان جتلاتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس سے وہ صدقہ جو ہے اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو تین چیزیں بنیادی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، جس کو صدقہ دیا ہے اس کو تانا نہ دیا جائے، اور پھر اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا جائے۔ اور اخلاص اگر دیکھنا ہو تو اللہ کے نیک بندوں سے پوچھا جائے، ان سے دیکھا جائے کہ کس طرح وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نیک بندوں کی یہ شان بیان فرمائی، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، وہ جنت میں جو ان کو نعمتیں ملیں گی ان کا ذکر ہے۔ تو این یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، دنیا میں ان کا عمل کیا تھا؟ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی نظر جو اللہ کی راہ میں مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، کسی بدلے کی یعنی بدلے کے کوئی توقع یا امید یا اس ارادے سے نہیں کہ تمہاری طرف سے کوئی بدلہ ملے گا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ والا شکورا، شکر کی بھی امید نہیں کہ یہ کہ تم کہو بھائی شکریہ تم نے یہ کہا، اس کی بھی خواہش نہیں ہے کہ جس کو دیا ہے اس سے شکریہ کی امید رکھی جائے کہ وہ آگے شکریہ ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم تمہیں کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے کوئی جزا مانگتے ہیں، کسی کے نہ ارادہ ہے، نہ ہی تم سے شکر، تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہاں
علامہ قرطبی نے ایک اور بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور سائل سے اچھے طریقے سے پیش آنا، اس طرح فرمایا نا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ، کہ اچھی بات اور بخش دینا یہ اس صدقہ سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے پھر عزا ہو، تکلیف ہو۔ تو فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سائل سوال کرے تو تم اس پر اس کا سوال کاٹ نہ دو یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو جائے، پھر بڑے وقار اور نرمی کے ساتھ یا تھوڑے سے بدل کے ساتھ یا حسین انداز میں رد کے ساتھ اس کا جواب لوٹا دو، یعنی اگر نہیں بھی دے سکتے تو پھر بھی شائستگی کے ساتھ نرمی کے ساتھ اس کو جواب دیا جائے۔ فرمایا تحقیق تمہارے پاس وہ آتے ہیں جو نہ انسانوں میں سے ہیں اور نہ جنات میں سے ہیں، وہ اس بارے میں تمہارے احسانات کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ یعنی تمہارے پاس جو سائل آیا ہے، جو مانگنے والا آیا ہے، بعض اوقات وہ ضروری نہیں کوئی انسان ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ بھی آ سکتا ہے جو تمہارے امتحان کے لیے ہو۔ تو فرمایا تحقیق تمہارے پاس وہ آتے ہیں جو نہ انسانوں میں سے ہیں نہ جنات میں سے ہیں، وہ اس بارے میں تمہارے احسانات کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو اب تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ آگے علامہ قرطبی پھر فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل وہ واقعہ ہے جس کو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے وہ حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ابرص و اقرع و اعمی۔ ایک وہ آدمی تھا جو اقرع کہتے ہیں کہ یعنی جس کے سر پہ بال نہیں ہے، اعمی ابرص جس پہ برس کے داغ ہیں جسم پہ، اور اعمی نابینا۔ 3 آدمی تھے، ایک جس کے جسم پہ سر کے بال تھے، ایک جس کے جسم پہ داغ تھے برس کے، ایک اقرع جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور ایک اعمی جو نابینا تھا۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَبْتَلِيَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا، ان کی آزمائش کرنی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے کہ انسان کیا کرنا ہے، اس نے آگے چل کے کیا کرنا ہے، اور وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے یعنی مخلوقات سے پہلے ان سب کی تقدیر لکھ دی، یہاں صرف دنیا والوں پہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا ان کی طرف، وہ فرشتہ صورت انسانی میں ان کے پاس آیا۔ فَأَتَى الْأَبْرَصَ، سب سے پہلے وہ اس کے پاس آیا جو جس کے جسم پر برس کے داغ تھے۔ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ،
اس سے کہا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ قال لون حسن، اچھا رنگ، و جلد حسن، اچھی جلد، و یذہب عنی الاذی، اور مجھ سے یہ تکلیف دور ہو جائے، قد قذرنی، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ قال فمسحہ، وہ جو فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا تھا اس نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، فذہب عنہ قدرہ، تو وہ جو اس کے یعنی جو تکلیف تھی وہ برس کی وہ سب دور ہوگی۔ وآتا لونا حسنا وجلدا حسنا، اس نے اسے اچھا رنگ اور اچھی جلد۔ اب دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتہ ظاہری سبب ہے تو اسی کی طرف اس کی نسبت کی جا رہی ہے، تو وہ اس کو دے دیا۔ قال فأی المال احب الیک، پھر اس نے کہا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ قال الابل، مجھے اونٹ بہت پسند ہے، او قال البقر، یا کہا کہ گائے، اس میں راوی کو شک ہے، بہرحال اونٹ اس نے کہا مجھے بہت پسند ہے۔ تو اس نے اس کو ایک اونٹنی دی، پھر اس نے آگے بچے جنے، تو بہت زیادہ اس کا مال جو ہے وہ بڑھ گیا۔ پھر وہ فرشتہ جو ہے وہ اس دوسرے آدمی کے پاس گیا، اقرا، جس کے سر پہ بال نہیں تھے، فقال ای شیء احب الیک، کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ قال شعر حسن، کہ مجھے اچھے بال جو ہیں وہ پسند ہیں، وہ مجھے مل جائیں۔ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذَرَنِ النَّاسِ، اور میری یہ بیماری دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ قال فَمَسَحَهُ، وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے اس کو چھوا، ہاتھ پھیرا، فَذَهَبَ عَنْهُ، تو اس سے وہ دور ہو گیا۔ وَأُوتِيَ شَعْرًا حَسَنًا، اچھے بال اس کو ملے۔ پھر کہا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، کون سا مال تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا البقر، مجھے گائیں بہت پسند ہیں، اس کو ایک گائے دی۔ قال بارک اللہ لک فی، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ پھر وہ نابینے کے پاس گیا، فقال ای شیء احب الیک، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا این یرد اللہ الی بصری، اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ فابصر بہ الناس، میں لوگوں کو دیکھوں۔ قال فمسحہ فرد اللہ الیہ بصرہ، تو ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اب دیکھیں یہ تین جگہ انسانی شکل میں فرشتہ آیا ہے، وہ ہاتھ پھیر رہا اور بیماریاں دور ہو رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بھی اپنے بندے کو یہ تکلیف دے، جب رب کی عطا ہو تو بندے کا ہاتھ پھیرے گا اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ اب یہ فرشتہ بھی انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو یہ یعنی اس کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ ہاتھ پھیر رہا ہے اور تکلیفیں جو ہیں، بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو رہی ہیں۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو یہ دے سکتا ہے تو اپنے نبیوں کو بھی، ولیوں کو بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے فرشتوں کو عطا فرمائے، نبیوں کو، ولیوں کو عطا فرمائے۔ تو یہ بھی اب اللہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہی ہے، اللہ کی مخلوق ہی ہے، فرشتہ ہی ہے کہ جس کے ہاتھ پھیرنے سے وہ ساری تکلیفیں دور ہو رہی ہیں۔ فرد اللہ علیہ بصرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ قال فأی المال احب الیک، اسے کہا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ قال الغنم، اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔
فآتا شاطن، اس کو ایک بکری دی۔ پھر آگے یہ ہے کہ ان تینوں کے ایک کو اونٹنی ملی تھی، ایک کو گائے ملی تھی، ایک کو بکری ملی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی، بہت زیادہ مال ان کے پاس جمع ہو گیا۔ جو اونٹنیوں والا تھا اس کے پاس اونٹ کثرت سے ہو گئے، جس کو گائے دی گئی تھی اس کے پاس گائیں بیل کثرت سے ہو گئے، جس کو بکری دی گئی اس کے بکریوں کا ریوڑ جو ہے کثرت سے ہو گیا۔ پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا اور ان کو آزمانا چاہا، تو پھر وہی فرشتہ جو ہے فی صورتہ و حیاتہ، وہ اسی صورت اور حیات میں آیا۔ پہلے اسی ابرص جس کے جسم پہ کبھی داغ ہوتے تھے برس کے، اب تو وہ یعنی سب ختم ہو گیا، اور وہ داغ بھی ختم ہو گئے، برس کی بیماری بھی جاتی رہی اور مال اور دولت کی بھی کثرت ہو گئی۔ اس کے پاس آیا اور فقال رجل مسکین قد انقطعت بی الحبال فی سفری، اس نے کہا کہ ایک مسکین آدمی ہوں اور میرے اسباب ختم ہو گئے ہیں سفر کے اندر، اب اللہ تعالیٰ ہی مہربانی کرے، اور اس کے بعد تو ہے کہ تو مہربانی کرے مجھے کچھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تجھ پر مہربانی کی، تجھے اچھا رنگ اور جلد دی اور مال دیا، اتنے تیرے پاس اونٹ ہیں، تو مجھے کچھ دے تاکہ میں اپنے سفر پہ جا سکوں، اپنے گھر پہنچ سکوں۔ تو وہ کہنے لگا الحقوق کثیرۃ، مجھ پہ حقوق بہت زیادہ ہیں، یہ ہے وہ ہے، فلاں جگہ دینا ہے، میں فلاں خرچ کرتا ہوں، ادھر خرچ کرتا ہوں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پھر اپنی ضرورتیں آگے سے بیان کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ مجھ پہ خرچہ ہے، یہ مجھ پہ حقوق ہیں، تو اس وقت تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ فقال انہ کانی اعرفک، وہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے کہا شاید میں تجھے جانتا ہوں، الم تکن ابرص یقذرک الناس فقیرا فآتاک اللہ مالا، تو کبھی برس کا بیمار تھا، لوگ تجھ سے دور بھاگتے تھے، فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے۔ فقال انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، نے کہا کیسے فقیر ہوتے ہیں، کیسے بدتمیز قسم کے فقیر ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ وارث بندہ ہوں، باپ دادے سے ایسے ہی ہم تو سب سیٹھ چلے آ رہے ہیں، تو ایسی باتیں کر رہا۔ انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، جدی پشتی ہم تو سیٹھ ہیں اور باپ دادے سے اسی طرح سیٹھ ہی چلے آ رہے ہیں، میرے باپ نے یہ سارا کچھ چھوڑا تھا مال و دولت۔ فقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت، اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ اب اس کا کہنا تھا کہ مال بھی سارا جاتا رہا اور صحت بھی جاتی رہی، پھر وہ پہلے کی طرح وہ ابرص ہو گیا، برس کا بیمار ہو گیا۔ ثم اتى الاقرع، پھر دوسرے کے پاس آیا فی صورتی، اس سے بھی اسی طرح کہا، تو اس نے بھی اسی طرح آگے سے وہی جو پہلے کے ساتھ بات چیت ہوئی اسی طرح اس کا بھی جواب دیا۔ اس نے کہا پہلے تو اس طرح تھا اور لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، فقیر تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا۔ تو اس نے بھی کہا میں تو یہ وارث بنا ہوں، میرے باپ دادا بھی بڑے سیٹھ تھے۔ فقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت، اگر تو جھوٹا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ اس کا بھی سارا مال جاتا رہا اور صحت بھی جاتی رہی۔ وَأَتَى الْأَعْمَى، پھر وہ اس کے پاس آیا جو کبھی نبینا ہوتا تھا، فی صورتہ وہیئتہ، فقال رجل مسکین وابن سبیل، کہا ایک مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، انقطعت بی الحبال حیال فی سفری، سفر میں میرے یعنی ختم ہو گیا سب کچھ مال و دولت۔ فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک، آج اللہ تعالیٰ کے یعنی
اسی سے امید ہے اور پھر تجھ سے امید ہے کہ تو کوئی مدد کرے تو میرا کام بن سکتا ہے۔ اسألک بالذی رد علیک بصرک شاہ، تو وہ میں تجھ سے اللہ کے نام پر مانگتا ہوں۔ تو اس نے کہا یقیناً میں پہلے نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری بصارت لٹائی، تو جو چاہے لے لے، جو چاہے چھوڑ دے۔ فواللہ لا اجہدک اليوم بشیء اخذتہ للہ، آج اللہ کے لیے جو تو لے گا میں تجھے روکوں گا نہیں۔ فقال امسک مالک، اس نے کہا تو مال اپنے پاس رکھ، انما ابتلیتم، تمہیں تو آزمایا گیا ہے، تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ فقد رضی عنک، تجھ سے جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا۔ وسخط علی صاحبک، اور جو رضی عنک وسخط عن صاحبک، تیرے جو دوسرے جو ساتھی تھے ان سے ناراض ہو گئے، یعنی ان پر تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور تو اللہ کی راہ میں صرف نیت کرنے سے، اب دیکھیں اس نے لیا کچھ نہیں ہے، نہ اس نے کچھ دیا ہے، صرف نیت کی، ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی لے لے، تو اسی نیت اور ارادے سے اس کو اجر و ثواب۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، اس عبارت حدیث سے دو چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ یہ شخص اچھا پہلے تو مادر زادہ نہیں تھا، دوسری چیز جو ہے کیا ہے کہ صدقہ اس نے دیا نہیں، نہ اس نے لیا ہے، صرف اس نے نیت اور ارادہ کیا، اس نیت اور ارادے کی وجہ سے بھی اس کو اجر و ثواب مل گیا۔ تو یہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو آتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ انسان ہی ہوں، بلکہ یعنی کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تمہاری آزمائش اور امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات جو ہے وہ بہرحال یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب نیت اور ارادے سے صدق دل سے کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا، قال رجل لأتصدقن بصدقۃ، کسی آدمی کا واقعہ جو پہلی امتوں میں ہوا ہوگا، اس کا واقعہ حضور نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں ضرور صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتہ، تو وہ اپنا صدقہ لے کے نکلا، آگے جو بھی اس کو نظر آیا، فوضعها فی ید سارق، جو اس کو ملا اس کو دے دیا، جس کو دیا وہ کوئی چور تھا، چور کو اس نے صدقہ دے دیا۔ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسے ہوا کہ صبح لوگ باتیں کر رہے ہیں بھئی رات ایک چور کو صدقہ دیا گیا، تو صدق اللیلۃ علی سارق، اس کو صدقہ دینے کو والے کو پتہ لگا، فقال اللہم لک الحمد، یا رب ذوالجلال تیرے لیے حمد ہے، تو بے نیاز ہے، میں تو صدقہ دینے نکلا تھا لیکن وہ چور کو جا کے دے دیا۔ پھر اس نے کہا لا تصدقن بصدقۃ، میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقۃ، وہ صدقہ لے کے نکلا، تو فوضعها فی ید زانیۃ، ایک بدکار عورت کو اس نے دے دیا۔ فاصبحوا یتحدثون، پھر صبح لوگ باتیں کرنے لگے، تو صدق اللیلۃ علی زانیۃ، کہ تو صدق اللیلۃ علی زانیۃ، آج کی رات ایک بدکار عورت کو صدقہ دے دیا گیا۔ فقال اللہم لک الحمد علی زانیۃ، یا رب ذوالجلال تیری حمد، تو بے نیاز ہے، میں تو صدقہ دینے کسی ضرورت مند کو نکلا تھا، وہ بدکار عورت کو جا کے اس کو دے دیا۔ تو لأتصدقن بصدقۃ، پھر اس نے کہا کہ میں آج پھر صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقتہ،
پھر وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، تو ایک امیر آدمی اس کو اس نے جا کے دے دیا، فَأَصْبَحُوا يَتَصَدَّقُونَ يَتَحَدَّثُونَ، پھر صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ، ایک غنی کو صدقہ دے دیا گیا، فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، اس نے کہا رب یا رب ذوالجلال تو بے نیاز ہے، تیرے لیے حمد ہے، ایک دن میں نے صدقہ دینے کی نیت کی تھی تو وہ جا کے چور کو دے دیا، ایک دن صدقہ دینے کی نیت کی تو وہ بدکار عورت کو دے دیا، ایک دن صدقہ کرنے نکلا تو وہ غنی کو دے دیا۔ فقیل لہ، اب اس کو کہا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو آواز آئی، اما صدقتک علی، یعنی مطلب یہ ہے کہ تو نے جو نیک نیتی سے صدقہ کیا ہے تیرا صدقہ قبول ہے، تیرے لیے اجر و ثواب ہے، کیونکہ تیری نیت درست تھی، تو درست نیت سے جب تو نے صدقہ و خیرات کیا ہے تو تیرا صدقہ و خیرات قبول ہے اور تجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہاں، فَأَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعِفَّ عَن سَرَقَتِهِ، جو چور کو صدقہ ملا تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ چوری سے رک جائے، اب وہ چوری نہ کرے، یعنی ایک تو مال مل گیا ہے اور صدقے کی برکت سے وہ چوری سے رک جائے۔ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عَن زِنَاهَا، بدکار عورت جو ہے وہ ہو سکتا ہے بدکاری سے رک جائے اس وجہ سے۔ وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ، اور جو غنی جس کو صدقہ ملا ہے شاید اس کو بھی عبرت ہو کہ مجھے صدقہ ملا ہے، حالانکہ میں غنی ہوں، مجھے تو خود صدقہ دینا چاہیے، تو ہو سکتا ہے اس کو اس سے سبق حاصل ہو، اس کو عبرت پکڑے وہ اس سے، اور پھر وہ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نیک نیتی سے خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے وہ یعنی غلطی سے حقدار تک نہیں بھی پہنچا ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں ایک اور چیز خاص طور پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اغنیاء کو، جو صاحب حیثیت ہیں، ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم اپنے مال سے فقیروں کو دو، کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ امیروں صاحب حیثیت لوگوں کے مال میں حق ہے محروم کا، سائل کا، یعنی جو حقدار ہیں، جو جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کا حق ہے امیروں کے مال میں۔ تو ایک چیز یہ کہ جو دے رہا ہے وہ کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ صاحب حق کا حق اس کو دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مال میں ان کا حق ہے، اگر نہیں دیتا ہے تو حق تلفی کر رہا ہے، ان کا حق روک رہا ہے، اور دے رہا ہے تو کوئی احسان نہیں کر رہا، کیونکہ ان کا حق تھا جو ان کو دیا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امیروں کو حکم دیا کہ دو، تمہارے پاس ان کا حق ہے، اور فقیروں کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم مانگو۔ اگر کوئی فقیر مانگنے نہیں آتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، اور اگر امیر کوئی نہیں دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ جس کے پاس مال ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ دے، اگر نہیں دیتا ہے تو گناہ گار۔ تو جو مستحق ہے اس پہ لازم نہیں ہے کہ وہ آ کے لے، نہیں لیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، کیونکہ اس پہ لازم نہیں ہے لینا۔ تو اب دینا لازم، نہیں دے گا تو گناہ گار، لینے والے کے لیے لینا لازم نہیں، اگر نہیں لے گا تو اس پہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو اب دینے والا جو ہے یعنی اس کا احسان نہیں ہوا، بلکہ اگر سوچا جائے تو لینے والے کا احسان ہوگا کہ جو یعنی اس کو اس کے فرض سے بری الذمہ کر رہا ہے، کہ اس کی وجہ سے اس کے فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض کیا ہے وہ اس کی فرض کی ادائیگی کا سبب بن رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے دینے والا جو ہے
اس کا احسان نہیں ہے بلکہ لینے والے کا احسان ہے. لیکن یہ بات اب ہے کہ اگر سوچی جائے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور بڑی پیاری بات کی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو 10 گنا ملتا ہے. کہیں فرمایا 70 گنا ملتا ہے، کہیں گنا فرمایا 700 گنا ملتا ہے. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے. اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نیکی کرنا، یہ صرف نیکی کرنا جو ہے وہ تو آسان ہے، لیکن اس نیکی کو پھر سنبھال کے رکھنا اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اس وقت اس کا پاس ہونا یہ مشکل چیز ہے. کیوں؟ بہت سے ایسے کام جو سمجھی نہ سمجھی میں انسان کرتا ہے جن کی وجہ سے نیکیاں جو ہیں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں. جس طرح یہاں لکھا، یہاں فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے احسان جتلا کر اور نیک اس کو تکلیف پہنچا کے وہ اتباع نہیں کرتے، ان کے لیے اجر و حساب ہے. اجر و حساب کن کو ملے گا؟ کہ جو اپنی اس نیکی اور بھلائی کو سنبھال کے رکھیں گے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شرط من جا بالحسن نیک کردن است، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اور مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، یہ 700 گنا اور بے حساب اجر. تو فرماتے ہیں شرط من جا بالحسن نیک کردن است والحسن را سوء حضرت بردن است، کہ صرف نیکی کرنا ہی جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس نیکی کو سنبھال کے رکھنا اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری ہو تو اس وقت اس کو لے کے حاضر ہونا یہ ہے. تو صرف نیکی کر لینا ہی نہیں بلکہ اس نیکی کو سنبھال کے رکھا جائے تب، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اس وقت وہ پاس موجود ہو. تو اس کے لیے یعنی یہ ہے کہ انسان اس نیکی کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے وہ نیکی اس کی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. جیسا کہ یہاں فرمایا کہ جب نیکی کرنے کے بعد اگر اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس پر احسان جتلایا جائے، تو وہ نیکی پھر اجر و ثواب کا سبب نہیں رہے گی، بلکہ اجر و ثواب فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے پیچھے وہ احسان جتلا کر اور اس تکلیف پہنچا کے اس کی اتباع نہیں کرتے، ان کے لیے اجر و ثواب ہے اور ان پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. یعنی جو نیکی کو سنبھال کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ان کے لیے اجر و ثواب ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.